سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ومن يعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور تجاوز کیا اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کی مرتکب ہو جائیں تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، پس ان پر 4 گواہ کی گواہی پیش کرو، عینی شاہدین، 4 گواہ ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر چاروں گواہی پیش کریں یکساں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو روکے رکھو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جائے ان کو، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا لے۔ واللذان، اور وہ مرد اور عورت، یأتیانہا، جو بدکاری کا ارتکاب کریں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ فإن تابا وأصلحا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، ان سے اعراض کرو، دونوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا اور مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انما التوبۃ، اور توبہ تو علی اللہ، اللہ کے ذمے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو غلطی کر لیتے ہیں نادانی سے، ثم یتوبون من قریب،
پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت کی علامات ان پہ آ جائیں تو وہ کہیں انی تبت الآن، اب میری توبہ، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور توبہ ان لوگوں کو بھی مقبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ سامعین اکرام، معاشرتی مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل کے سبق میں میراث کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، آج مزید کچھ مسائل پہ، گھریلو مسائل پہ بات ہو رہی ہے، جس میں بدکاری، جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں ان کی سزا بیان کی گئی ہے، اور جو سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، مَن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی اور اس کی حدود کو سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور اس کی نافرمانی جو ہے انسان کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ اور یہاں آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا کہ اس میں جنتیوں کا تذکرہ تھا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں دوزخیوں کا تذکرہ ہے۔ سامعین کرام، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دوزخی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو آگ میں جائیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں ایک نقطہ صرف اتنا یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور یعنی جو صاحب ایمان ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی سزا ان کو دوزخ میں دے گا، جتنا بھی عرصہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہو، اس کے بعد ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ یعنی جو مومن ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جن سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی ذرہ بھی رمق نہ ہو، ایمان کی ذرہ برابر رمق نہ ہو، تو وہ پھر دوزخ میں جائے گا۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، جس کے گناہ جو ہے، جس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، یعنی ایسے گھیر لیا کہ اس میں ایمان کی رمق باقی نہ رہی، کفر، سرکشی، کفر، گناہ، اور ایمان ذرہ برابر دل میں نہ رہا، تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، اگرچہ زبانی طور پہ انہوں نے کلمہ کیوں نہ پڑھا ہو۔ کیونکہ زبان سے کلمہ ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی ایمان ہے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے کہ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعوی ایمان تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ سامعین کرام، صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو ضرور ٹٹولنا چاہیے، اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کافر ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں تو عجیب بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آپ دیکھ لیں، ابتدائی آیاتوں میں ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ جو کافر کون لوگ ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ضرور اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس ایمان کی روشنی کو دل میں داخل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ نجات بہت مشکل ہے۔ اس کے پھر اپنے طریقے ہیں سامعین کرام، اور یہ ضرور ہے کہ زبانی دعوی ایمان کافی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے ابھی قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی ہے۔ زبانی دعوی ایمان اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل، کیونکہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ آمنا باللہ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، کیا؟ کہ وہ ہمارا مقصود ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، اس کے سوا کسی کو ہم مقصد نہیں بنا سکتے، نہ بناتے ہیں، نہ ترجیح دیتے ہیں، اس پہ کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے۔ یہ سامعین کرام، یہ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ پورا پورا یقین ہو، آپ نے ذہنی، عقلی، فکری طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کر لیا ہے سامعین کرام، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود و مطلوب و محبوب معبود ہے۔ پھر اللہ کا جو اب ضروری یہ ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب پہنچ کے اس کی پہچان حاصل کرنی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے، اپنا جو راستہ بتایا ہے، تو اس راستے پر آپ چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ دعوی ایمان کے بعد اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ ہاں، آپ صاحب ایمان ہیں۔ آپ نے دعوت و ایمان کا کر دیا ہے، دعوت و ایمان باللہ کا آپ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا ایمان ظاہر پہ ہے، دنیا پہ ہے، مال و اولاد پہ ہے ایمان۔ تو یہ چیز جو ہے سامعین اکرام، میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے اور اس سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ حقیقت سے نظریں چرانے سے حقیقت سے آپ فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ جو چیز حقیقت ہے وہ تو ہے۔ تو سامعین اکرام، جس کا تھوڑا سا اب میں مضمون کو، کل کے اور آج کے مضمون کو، چونکہ کل وقت کی تھوڑی سی قلت تھی، تو جنت اور دوزخ، اور آپ اگر ٹیکسٹ کو دیکھیں گزرے ہوئے سبق کے، من یطع اللہ ورسولہ، آج کا من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک کا مقام جو ہے وہ جنت ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دوسرے کا مقام جو ہے وہ دوزخ ہے، وہ بھی ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سامعین کرام، یہ
اگر آپ یعنی لگی لپٹی رکھے بغیر میری بات سننا چاہتے ہیں، دنیا میں دو راستے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے، ایک تو سر جھکا دینا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے سامنے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ اور سامعین کرام، حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے عمل سے، وہ کلمہ اگر میں آپ کو سناؤں تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے تعجب میں پڑ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نفس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، ہم اپنے عمل سے نفس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سامعین کرام، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں بلکہ، کہ ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے کی دلیل ہوتا ہے۔ ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے کی شہادت دیتا ہے کہ اس پہ اس کا کس چیز پر یقین ہے۔ ہمارا عمل جو یعنی جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس معاشرے کے اگر آپ عمل کو دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس معاشرے کا خدا، سب سے بڑا خدا جو ہے وہ اس کا نفس ہے، جو کہ اس کے پہلو کے اندر ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، تقریباً ہر انسان، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اکثریت کی بات تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، ان یتبع اکثرهم الا ظن، کہ اکثر جو ہے وہ ظن، گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ نیک راستہ کیا ہے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات معلوم ہیں، لیکن اس راستے کو قبول نہیں کر رہے۔ اور سامعین کرام، اس پہ تعجب کی نہیں بلکہ تفکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو میں مثالوں کے ذریعے یہ چیز جو ہے واضح کرتا ہوں، اور باقی تو یعنی ایسی یہ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم یعنی اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہرگز نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہرگز نہیں ہے، اللہ ہمارے مطلوب ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مطلوب دنیا اور ما فیہا ہے، ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمارا محبوب دنیا اور ما فیہا ہے۔ ہم نے نفس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پڑھ رہے ہیں اپنے عمل سے، یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ایک غائبانہ نظر ڈالیں یا باطنی نظر ڈالیں لوگوں کے اعمال کی طرف، یا جس قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نفس کے بندے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا احکامات ہیں، ان کو اس معاشرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر نہیں چل رہے، ہاں یہ بھی میں کہہ دوں، اگر نہیں چل رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایک معاشرہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کا راستہ اپنایا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، میرا تو دل خوش ہو جائے گا اگر ایسی بات ہے۔ اور وہ یقیناً جنتی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حدود کو کراس نہیں کر رہے۔ لیکن
عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، ہم حدود اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے. یہاں ہے نا یہ یتعدی حدودہ، آج ہم نے پڑھا ہے نا ترجمہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا اور اس کے حدود سے یعنی تجاوز کیا. حدود کیا ہیں؟ حدود اللہ. حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. تلک حدود اللہ، یہ بڑے واضح طور پہ قرآن میں جا بجا آتا ہے حدود اللہ. تو حدود جو ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے سامعین کرام، وہ چھوٹا ہے یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو طریقہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دین پسند کر لیا ہے، تو جو بھی اس دین کے خلاف طرز عمل اختیار کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کا خیال نہیں رکھ رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. جس معاشرے میں سامعین اکرام میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں کی یعنی حرام خوری، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں حدود سے تجاوز ہے. شوہر جو ہے بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، اولاد جو ہے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، ہم پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. تو آپ دیکھیں کہ کون کس کا خیال رکھ رہا ہے. ہر ایک کی نظر دوسرے کی جیب پہ ہے. یعنی معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں ہر ایک کی نظر دوسری کی جیب پہ ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچاؤں یا اس سے اپنا مفاد نکالوں. آپ دیکھیں کرپشن یا رشوت ستانی، دو نام ہیں. رشوت بھی ہوتی ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے. اور سرکاری آپ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ مجھے آپ بتا دیں، ظاہر ہے کہ اس سارے ڈپارٹمنٹ میں مسلمان کام کر رہے ہیں، صاحب ایمان کام کر رہے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں شاید جن کے ماتھوں پہ داغ سجدہ ہیں، لیکن وہ لوگ پورے طور پر یعنی اس کام کو اپنا فریضہ سمجھ کر اس کرپشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب رشوت کی بات ہوتی ہے تو دروازہ بن کے پھر ڈیلنگ بناتے ہیں کہ کس طرح ہوگا یہ کام، کس طرح ہم کریں گے اور کس طرح گورنمنٹ کو نقصان پہنچائیں گے، کس طرح لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں گے. اور یہ تو بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے سامعین اکرام. ایسی آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ رشوت اور کرپشن دھڑلے سے ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے CNW کے بھائی ہیں، ان کا تو کام یعنی یہ تو جو کمیشن ہے یہ ماں کا دودھ سمجھتے ہیں، اگرچہ کسی نے اس کو نہ حکومت نے اجازت دی ہے اس کرپشن کی یا رشوتوں کی یا کمیشن کی، گورنمنٹ نے تو اجازت نہیں دی بھی، لیکن ایک روایت بن چکی ہے سامعین اکرام. یہ صرف سیمپل کے طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ورنہ صرف CNW نہیں ہے. آپ چلے جائیں محکمہ صحت میں چلے جائیں، یہ خریداریوں میں، محکمہ پولیس میں چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، کہاں نہیں ہے کرپشن. کسی کو علم ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا. جس کو علم نہیں ہوگا وہ پھر مجھے مورد الزام سے ٹھہرائیں گے کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ یعنی کسی کو ایسا نہیں کر رہا، لیکن ہم من حیث القوم، وہ ایمان اپنے اندر تو ٹٹو لینا. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہوگا تو خوف خدا ہوگا، اور جب خوف خدا ہوگا تو پھر تقویٰ ہوگا. جب تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تو پیار کرتا ہے. ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی من حیث القوم، اللہ تعالیٰ کے غضب میں یعنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پہ ذلت اور رسوائی
چسپاں کر دی گئی ہے۔ ہم من حیث القوم ایک رسوا قوم ہے۔ ہمارا گرین پاسپورٹ آپ دیکھ لیں، لوگ جہاں بھی آپ لے جائیں گے ادھر آپ کو ادھر کر دیا جائے گا کہ تمہاری تفصیلی چیکنگ ہوگی۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں تو یوم آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے دل میں ایمان کو ٹٹولنا ہے کہ ایمان ہے کہاں۔ ایمان میں یہ نہیں کہوں گا کہ ذرہ برابر نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں خیال نہیں ہے، اطاعت کے راستے پر نہیں چل رہا یہ معاشرہ، نافرمانی کے معاشرے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے جس میں حدود اللہ کو پائمال کیا جا رہا ہے؟ آج تک یعنی آپ کا نظام حکومت جو ہے وہ اسلامی نہ بن سکا، آپ کی حدود کی سزائیں جو ہیں وہ آپ نہیں دے سک رہے۔ وہ میں یعنی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اصل میں تو ہم میں خرابی ہے، کیونکہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو ہم میں سے ہیں، جیسے ہم ہوں گے تو ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں۔ ہم نہیں چاہتے من حیث القوم اللہ کی بندگی، ہم نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے۔ اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہے یا وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو سر جھکا دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی بتائے وہ قوم کہاں پہ بستی ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں، وہ قوم کہاں پہ ہے؟ مجھے ذرا بتا دیجیے، میں نے ان سے ذرا ملنا ہے۔ میں سامعین کرام بات کر رہا تھا من یعص اللہ ورسولہ، یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یطع اللہ ورسولہ، اس کی تو ہم نے کل بات کر لی تھی۔ آج بات ہو رہی ہے کہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پائمال کیا، اس کی حدود کو کراس کیا۔ راضی رہنے کا یہ یہاں وہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم حدود اللہ کی پائمالی پر راضی ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی مثال دیا کرتا ہوں، سود من حیث القوم، ہم سود کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ 73 کے آئین میں 12 سال کا یا جو بھی تھا عرصہ دیا گیا تھا کہ اس میں ہم سود کا نظام ختم کر دیں گے، 73 کے آئین میں۔ آج 30 سال ہو رہے ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ، کیونکہ 73 اور یہ 40 سال ہو رہے ہیں سامعین کرام تقریباً، جو بھی ہے جتنے بھی سال ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ سود کی لعنت میں اس وقت بھی گرفتار ہیں۔ لوگ خوش ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں نا، سود پہ لینے دینے پہ لوگ خوش ہیں۔ ایسے محکموں، ایسے بینکوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ سود، پیسوں پر زیادہ سے زیادہ سود دیا جائے۔ جو بھی یعنی پینشن لے لیتا ہے مثال کے طور پہ، اور ظاہر ہے کام تو وہ کر نہیں سکتا، تو وہ جلدی سے کسی ایسے بینک میں رکھوا دیتا ہے کہ بھئی میری ماہوار کچھ گزر اوقات میری ہوتی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سوچ پہ لعنت ہے۔ آپ کو اپنے رازق پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ایک آمدنی، ایک حرام آمدنی کا آخری عمر میں آپ ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے سامعین کرام؟ بہرحال یہ آج کی جو آیت کی آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، اس پہ ضرور آپ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ من یعص اللہ ورسولہ، اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔
اب یہ ہے نا کہ خالق کے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اٹھا ہوا ہے ہمارا، نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی بتا رہا ہے. من یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی یا نافرمانی کی روش اختیار کر لی. سامعین اکرام، یہ ایک روش ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک روش کیا ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے، اور آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے، اور آپ کا یقین ہے اللہ پہ کہ وہی میرا مطلوب و مقصود و محبوب ہے، اور آپ اس کے راستے پر آپ نے اپنے ایک رہنما کا انتخاب کر کے اللہ کے راستے پر آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے. سامعین اکرام، جب چلنا شروع کر دیا ہے، دوسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ہے. دوسری روش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی روش ہے. آج کا معاشرہ سامعین اکرام بڑی بدقسمتی کی اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ آمادہ ہیں من حیث القوم، اور اس کی حدود کی پائمالی کا ہمیں بالکل احساس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ عام ہے، یہ تو یعنی آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کو دیکھ لیں، یہ روش عام ہے. سامعین کرام، استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ حق ہے اس کا. سامعین کرام، یہ حق ادا کرنے کو ہم من حیث القوم تیار نہیں ہیں، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بھی آپ سن لیں. کیا انجام ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، میں اسے وہ داخل کروں گا، اس کو داخل کر دیا جائے گا آگ میں، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. لہو عذاب مہین، اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. سامعین اکرام، یہ تو ہم دیکھیں یہاں بھی ذلیل ہیں، وہاں بھی ذلیل ہوں گے. جو اللہ کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہیں، ان کی زندگی یہاں بھی پریشانیوں سے بھری ہوگی، وہاں بھی وہ دوزخ میں ذلت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے. دوزخ کے مہین ذلت آمیز عذاب ہے. سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا یعنی نتائج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سے ماقبل جو ٹیکسٹ کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، ماقبل اپنے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حدود بیان کی ہیں، اور وہ حدود آپ دیکھیں کیا تھیں. یہ تبصرہ کس بات پر ہو رہا ہے کہ بھئی تم وراثت کو تم نے اس طرح تقسیم کرنا ہے، اور اتنے اتنے حصے ہیں، اور یتیم کو ان کا مال دینا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ ساری جو حدود میں نے بیان کی ہیں، اس کا تم نے پاس رکھنا ہے، ان حدود کے قریب نہیں جانا، اس سے تجاوز نہیں کرنا. اگر تجاوز نہ کیا، میں تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہو گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر ان حدود سے تم نے تجاوز کیا، اور اس کی میں نے سامعین کرام تھوڑی سی آپ کے سامنے کہ یہ حدود کا تجاوز کیا ہوتا ہے، میں نے تو ان لوگوں کو جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دوزخ میں داخل کروں گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، ہماری تو بڑی توقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، اور وہ ہماری شفاعت کریں گے. اور میں نے اپنے گھر میں ایک بچے کو حافظ بنایا ہوا ہے، اور ایک حافظ جو ہے تو وہ کتنے شہیدوں کو، کتنے
جہنم کے قابل لوگوں کو، یعنی یہ ہماری توقعات ہیں، ہمیں دین سمجھایا نہیں گیا ہے سامعین اکرام۔ یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں دین کے بارے میں ہماری سمجھ بالکل محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ یہ ان کا آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے بہت محدود ہے۔ دارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے بل ہم منہا عمون، اس سے یعنی اندھے بنے ہوئے۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا مطلب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک خلاصے کے طور پہ یہ میں مضمون کو سمیٹتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہم جب آئے ہوئے ہیں اور یہ زندگی گزار رہے ہیں، اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ آپ یقین جانیں ہم غیر محسوس طریقے سے کسی نہ کسی راستے پر ضرور چل رہے ہیں، اس کے علاوہ سامعین اکرام کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ سچی بات مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سیدھے راستے کے علاوہ جو راستہ بھی ہے اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، تو ٹیڑھا راستہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ یعنی سامعین اکرام اصل میں بات یہ ہے، مجھے کسی کو نیند کی گولیاں دینے کا شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو نیند کی گولیاں دے کے سلا دوں، یا افیم آپ کو کھلا دوں، یا کچھ خوشکن باتیں آپ کے سامنے کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ خوشکن باتیں کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، وہ آپ کی دل خوش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن کی حقیقت رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ جس نے بھی نافرمانی کی، سامعین اکرام وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، اور جو مختلف طریقوں سے کہ بھئی ہم حج کر لیں گے، ہم خیرات کر لیں گے، یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور بس بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں بالکل مَن یعص اللہ ورسولہ، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو کراس کیا، اس کی حدود کو پائمال کیا۔ حدود کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی حدود ہیں۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو یدخلہ، اب اس کا انجام کیا ہے؟ یدخلہ نارن خالدن فیہا، ہمیشہ اس آگ میں رہے گا، اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لہو عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ سامعین اکرام تھوڑا سا سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے آخرت کی تکالیف سے ہم بچ جائیں۔ اگر بے سوچے سمجھے یہ زندگی گزار دی تو یقین جانیں زندگی گزر بھی جائے گی، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ ذہن بنا لیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں، سب لوگ آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور آخرت کا سفر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سفر ہے سامعین اکرام حقیقت میں آخرت کا سفر ہے۔ ہر انسان، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو یہ اس کا سفر آخرت ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں 50 60 70 80 سال جو بھی انسان گزارتا ہے، حقیقت میں وہ تو قبر کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ جو بھی قدم بڑھاتا ہے تو وہ قبر کے سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو دنیا ہے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو سامعین کرام اپنا انجام اور اس کے لیے اچھی طرح تیاری کر لیں۔
اگر دوزخ میں جلنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن جنت جانا ہے تو پھر اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر کے کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا رہنما بنا کے اس پر آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے، اس کی رہنمائی میں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ایک رہنما ضرور ہونا چاہیے، ایک رہنما کا ضرور انتخاب کر لیں جو آپ کی رہنمائی کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں، اب مزید معاشرتی احکامات آ رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں اور تم نے یعنی وہ بدکاری کرتے ہوئے پائی جائیں تو 4 گواہوں کی شہادت کے بعد ان پہ سزا ہوگی۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو چھوڑ دو، اگر ایک بھی 4 میں کم ہے تو چھوڑ دو۔ عینی یعنی جو بدکاری، جس نے بدکاری کی ہے اس پر 4 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ سامعین اکرام یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کی بیوی ہے مثال کے طور پہ، لیکن آپ خود اس کو سزا نہیں دے سکتے، آج کل تو ہوتے ہیں نا غیرت کے قتل وغیرہ، نہیں یہ غلط ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ پایا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کو سزا نہیں دینی، آپ بس اس کا طریقہ ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، پھر لعان ہے، قسم ہے، اور اس کا اپنا طریقہ ہے، لعان کے بعد جو ہے وہ دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے بس۔ لیکن ذاتی طور پر آپ کو نہ سزا دینے کا اختیار ہے سامعین اکرام، نہ جوش میں آنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ہر انسان کا فعل اسی کے ساتھ ہے۔ اور لیکن جو زنا کے مسائل ہیں تو وہ یہ ہے، یہ تفصیلی مسائل تو سورہ نور میں آئیں گے، لیکن یہاں جو ہے یہ ابتدائی احکامات ہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں آپ کہ یہاں جو بدکاری کی مرتکب ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے عمر قید کی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جیلوں کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدائی طور پہ اس کی سزا مقرر کر دی ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر لو، یعنی گھروں میں روک لو، موت تک ان کو روکے رہو، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم بھجوا دے۔ پھر آ گیا تھا سورہ نور میں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، جو عورتیں تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پہ 4 گواہ ضروری ہیں، منکم تم میں، جو مسلمان عادل مسلمان ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہوں نے گواہی دے دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں ٹھہرا لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی عمر قید۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور جو مرد اور عورت بدکاری کے مرتکب پائے جائیں، فآذوہما، ان کو تکلیف دو۔ اب تکلیف یہ پھر قاضی پہ منحصر ہے، اگرچہ اس کا بھی وہ تفصیلی حکم پھر آ گیا ہے، لیکن اس وقت پہلا حکم جو ہے کہ ان کو ایذا دو۔ اب ایذا پھر قاضی کی مرضی پہ ہے کہ کتنی اس کو سزا دیتا ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر پھر یہ دونوں توبہ کر لیں، اپنے طرز عمل سے باز آ جائیں، اصلاح کر لیں، اپنی وہ روش چھوڑ دیں، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اے مسلم معاشرے تم بھی ان سے اعراض کر لو اور ان کی توبہ قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان اللہ کان توابا الرحیم، اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، تو تم اے معاشرے تم ان کو، ان کی اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی روش درست کر لیں، تو ان کی توبہ تم بھی قبول کر لو، اللہ نے بھی کر لی، ان کو چھوڑ دو۔ اچھا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء،
توبہ تو اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کو کرتے ہیں نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ حکیم ہے، دانا ہے۔ تو سامعین کرام، اس آیت میں سامعین کرام توبہ کس کی قبول ہوگی؟ ظاہر ہے کہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے یا گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو آپ گناہ گار ہو کے مریں گے، اور ایسی صورت میں گناہ گاروں کی ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں توبہ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سے ہمیں بتا رہا ہے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوگی، یا اللہ کے ذمے کن لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا حق ہے۔ اس میں وہ لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں توبہ کا جو تصور ہے وہ کچھ عجیب سا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی حرام کھا رہا ہے اور پھر وہ نماز میں توبہ 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 کر لیتا ہے، یا رات کے وقت توبہ کر لیتا ہے، صبح پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، تو یہ توبہ جو ہے یہ تو قبول نہیں ہے۔ توبہ اصل میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں، اللہ یعنی اپنے گناہوں سے پہ شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی سامعین کرام، آج میں مزید اس بارے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی توفیق سے اگلے درس میں اس پہ بات ہوگی، اور یہ شروع سے اس پہ بات کریں گے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور کون لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے اہل ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کے یعنی اس پہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔